فرض کرو میں تمہیں لاہور لے کر نہ آتا، کہیں اور لے جاتا، پھر؟ مگر میں تمہیں بحفاظت یہاں لے آیا۔ یہ میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے کہیں اور نہیں لے جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک برا لڑکا ہوں۔ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل آئے۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تم جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا، سالار بضد تھا۔ میں ایسی بات کیوں فرض کروں جو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی بات پر مستحکم تھی۔ یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ اچھا فرض کرو میں اب تمہیں کہیں جانے نہ دوں تو تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیسے جاؤ گی؟ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ یا میں یہ کرتا ہوں کہ سالار نے ڈیش بورڈ پر سے پڑا ہوا اپنا فون اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا کہ تمہارے گھر والوں کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے سیدھا تمہیں پولیس اسٹیشن چھوڑ جاتا ہوں اور ان کی تحویل میں دے آتا ہوں۔ تو پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوا؟ وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ سالار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سالار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں تم پر؟ اس نے موبائل کو دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم بے بس ہو، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رات کو اگر میں تمہیں کہیں اور لے جاتا تم کچھ نہیں کر سکتی تھی، میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ سالار کی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہکا مار کر ہنسا۔ کیا کر دیتی؟ مجھے شوٹ کر دیتی؟ اس نے اسی کے انداز میں رک رک کر کہا۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ مار کر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا ہے تم نے؟ اس نے امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سالار نے اسے جھکتے اور اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سالار کے سامنے ہاتھ کیا۔ شاید اسے کہتے ہیں۔ سالار ہنسنا بھول گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا قیمتی اور مگر خوبصورت لیڈیز پستول تھا۔ سالار پستول پر اس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس نے بے یقینی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتی تھیں؟ ہاں میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی، مگر ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ اس نے پستول سالار کی طرف نہیں کیا، اسے پھر اپنے ہاتھ میں ہی رکھا۔ گاڑی کا لاک؟ اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سالار سے کہا۔ سالار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن پر سے لاک کھول دیا۔ امامہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اب پستول اپنی گود میں رکھے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ امامہ نے گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ سالار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ ایک قریب آتی ہوئی وین میں کی طرف جاتے ہوئے اور پھر اس میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی۔ وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا، مگر وہاں اس دھند آلود سڑک پر گاڑی میں بیٹھے اس نے اعتراف کیا کہ وہ امامہ ہاشم کو نہیں جان سکا۔ وہ اگلے کئی منٹ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا۔ امامہ ہاشم کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ واپسی پر دھند کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آ رہا تھا۔ پورا راستہ اس کا ذہن اسی ادھوڑ پن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پستول آخر کہاں سے نکالا تھا۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس وقت وہ وضو کے لیے پاؤں دھو رہی تھی اس وقت وہ پستول اس کی پنڈلی کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور دیکھ لیتا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ پستول تب بھی اس کی پنڈلی کے ساتھ بندھا ہوا نہیں تھا۔ وہ برگر کھانے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ کچھ دیر بعد آیا تھا۔ یہ یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہوگا۔
وہ اندازہ لگا رہا تھا۔ وہ جس وقت اپنے گھر میں پہنچا اس کا موڈ بہت آف تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا۔ رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا تم نے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا، بلکہ رات کو میں کہیں گیا ہی نہیں، سمجھ میں آئی؟ اس نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، چوکیدار نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرتا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان سے سو گیا۔ اس کا اس دن کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس نے اچانک کسی کو اپنے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجاتے سنا۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ واقعی بج رہا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی تو 4 بجا رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دروازہ بجانے والے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھولا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح دروازہ بجا رہے ہو؟ دروازہ توڑنا چاہتے ہو تم؟ وہ دروازہ کھولتے ہی ملازم پر چلایا۔ سالار صاحب باہر پولیس کھڑی ہے، ملازم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار کا غصہ اور نیند 1 منٹ میں غائب ہو گئے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں وہ پولیس کے وہاں آنے کی وجہ جان گیا تھا اور اسے ان کی اور امامہ کے گھر والوں کی اس مستعدی پر حیرت ہوئی تھی۔ آخر وہ چند گھنٹوں میں سیدھے اس تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ کس لیے آئی ہے پولیس؟ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ یہ تو جی مجھے نہیں پتہ، وہ بس کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے۔ مگر چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا۔ اس نے ان سے کہا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، مگر ان کے پاس آپ کے وارنٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں اندر نہیں آنے دیا گیا تو وہ زبردستی اندر آ جائیں گے اور تمام لوگوں کو گرفتار کر کر لے جائیں گے۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ چوکیدار نے واقعی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے یقیناً یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس رات والی لڑکی کے معاملے میں ہی تفتیش کرنے کے لیے آئی تھی اور اس لیے ہی اس نے پولیس کو اندر آنے نہیں دیا اور نہ ہی انہیں بتایا کہ سالار گھر پر موجود ہے۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں، سالار نے ملازم سے کہا اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ کسی عام شہری کا گھر ہوتا تو پولیس شاید دیواریں پھلانگ کر بھی اندر آ جاتی، مگر اس وقت وارنٹ ہونے کے باوجود بھی وہ اس گھر کا سائز اور جس علاقے میں وہ واقع تھا انہیں خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر امامہ کا خاندان بھی اثر و رسوخ والا نہ ہوتا تو شاید اس وقت پولیس اس سیکٹر میں آنے اور خاص طور پر وارنٹ کے ساتھ آنے کی جرات ہی نہ کرتی، مگر اس وقت پولیس کے سامنے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی صورت تھی۔ سالار نے بیڈ روم میں آتے ہی فون اٹھایا اور کراچی سکندر عثمان کو فون کیا۔ پاپا ایک چھوٹا سا پرابلم ہو گیا ہے، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ یہاں ہمارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور ان کے پاس میرے وارنٹ گرفتاری ہیں۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ کیوں؟ یہ تو پتہ نہیں پاپا، میں سو رہا تھا، ملازم نے جگا کر مجھے بتایا۔ کیا میں جا کر پولیس والوں سے پوچھوں کہ وہ کس سلسلے میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ سالار نے بڑی فرمانبرداری اور معصومیت کے ساتھ سکندر عثمان سے پوچھا۔ تمہیں باہر نکلنے یا پولیس کو اندر بلانے کی ضرورت نہیں، تم اپنے کمرے میں ہی رہو، میں تھوڑی دیر میں تمہیں رنگ کرتا ہوں۔ سکندر عثمان نے اجرت کے عالم میں فون بند کر دیا۔ سالار نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچھ ہی دیر بعد پولیس وہاں سے چلی جائے گی اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ 10-15 منٹ بعد ملازم نے آ کر پولیس کے جانے کے بارے میں بتایا۔ ملازم ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا جب سکندر عثمان کی کال آ گئی۔ پولیس چلی گئی ہے؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ ہاں چلی گئی ہے، سالار نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ اب تم میری بات ٹھیک طرح سے سنو، میں اور تمہاری ممی رات کو کراچی سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، تم تب تک گھر سے باہر نہیں نکلو گے، سنا تم نے؟ سالار کو ان کی بات کرنے کا انداز بہت ہی عجیب لگا۔ انہوں نے بہت اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے بات کی۔ سن لیا، اور دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ سالار نے فون بند کر دیا۔ جب اس کی نظر اپنے کمرے کے کارپٹ پر پڑی تو وہاں موجود جوتے کے نشانات تھے اور اس نے دیکھا کہ ملازم بھی قدرے حیرانی سے کے عالم میں ان نشانات کو دیکھ رہا ہے جو کھڑکی سے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے۔ جوتے کے ان نشانات کو صاف کر دو، سالار نے تحکمانہ انداز میں کہا۔
ملازم کمرے سے باہر چلا گیا۔ سالار اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا اور اس نے وہ سلائڈنگ ونڈو پوری طرح کھول دی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، جوتے کے وہ مٹی والے نشانات باہر برآمدے میں بھی موجود تھے۔ امامہ اپنی کیاریوں سے گزر کر دیوار پھلانگ کر ان کی کیاریوں میں کودی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جوتوں کے تلوے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اوس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑ زیادہ تھی، اور اس کے برآمدے کے سفید ماربل پر وہ نشانات بالکل ایک قطار کی صورت میں آ رہے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا اندر آ گیا۔ ملازم کمرے کے ان نشانات کو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ باہر برآمدے میں بھی پیروں کے کچھ نشانات ہیں، انہیں بھی صاف کر دینا، سالار نے اس سے کہا۔ یہ کس کے نشان ہیں؟ ملازم زیادہ دیر تک اپنے تجسس پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میرے، سالار نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔